الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. درود پڑھے محمد رات. عزیزان گرامی، اب یہ آپ پر منحصر ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو میں بھی تھکی ہوئی تقریر کروں، اور اگر آپ چاہیں تو میں تقریر کو شروع کروں. انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. قبلہ اظہری صاحب اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، میں نے سورۃ البقرہ آیت الکرسی کے 2 الفاظ آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، اور انشاءاللہ پوری تقریر میری قرآن آیتوں پر مشتمل رہے گی. ارشاد خداوندی ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردست نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں؟ اب تبین الرشد من الغی. اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسی لیے قد تبین الرشد من الغی کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. جب ہم نے گمراہی کو الگ کر دیا ہے، ہدایت کو الگ کر دیا ہے، تو پھر زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. تقریر کے بلا میں نے شروع نہیں کی، بس ایک لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ہدایت، اور میری ہدایت پر آپ سے گفتگو رہے گی. میں نے کہا یہ الفاظ جو تھے سورۃ بقرہ کے اب سورۃ انعام میں ارشاد ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے مشرکین کو جواب دیا ہے کہ مشرکین کا جملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بناتا، اللہ چاہتا تو ہم اسلام لے کر آتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. تو اب اللہ نے ان کو جواب دیا قل، میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر یہ یہی چاہتے. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. اور میں چاہتا ہوں کہ بلا قاضی صاحب کہ یہ میری تقریر پنڈی کی تاریخی تقریر بن جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مشرکوں کو جواب دیا ہے سورۃ انعام میں، جنہوں نے کہا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں مسلمان بناتا، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو جواب دیا قل، میرے حبیب ان کو کہا دو هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اگر آپ کے پاس اسی بات کا کوئی دلیل ہے، علم ہے تو لے کر آؤ کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مشرکین کے الفاظ ہیں. دیکھو میرا بڑا جملہ کھا گئے، ابتدا میں میرا بڑا جملہ کھا گئے. میں نے کہا کہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مشرکین کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہمیں گمراہ بنا رکھا ہے. پتا چلا کہ جو گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف دے اس کو قرآن مشرک. سمجھا جا رہا ہوں. نعرہ حیدری
بتا رہا ہوں. کیا میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے بھائی یہ کسی نے کہا ہے کہ جھوٹے کو اللہ نے قرآن میں کاذب کہا ہے اور کاذب پر اللہ کی لعنت ہے. اب جو بھی جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مشرکین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں گمراہ بنا رکھا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مومن بناتا. تو اللہ نے رسول کو کہا میرے حبیب ان کو جواب دو، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ کہ میں نے تمہیں گمراہ بنا رکھا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو لے کر آؤ، اس کو ظاہر کرو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. دیکھو تم گمان کی پیروی کر رہے ہو. کون مشرک؟ تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم شک کی پیروی کر رہے ہو اور تم اٹکلوں سے کام لیتے ہو. یہ تم اٹکلوں سے کام لیتے ہو. قل میرے حبیب ان کو کہا دو فللہ الحجت البالغۃ. میرے پاس ہمیشہ کامل حجت موجود ہے. میرے پاس ہمیشہ کامل حجت موجود ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر میں اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو ہدایت کرتا. میں اللہ جبر سے ہدایت نہیں کرتا. میرے پاس ہمیشہ حجت کاملہ موجود ہے. میرے پاس ہمیشہ ہادی موجود ہے. اگر ہادی موجود نہ ہوتا، اگر ہادی موجود نہ ہوتا، کیوں ہادی کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو جس نے یہ رکا لکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ لکھا کیوں ہے؟ یہ جس نے یہ رکا لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو جائے کہ اس نے لکھا کیوں ہے؟ ہاں کون ہے آپ؟ ہاں کیا؟ ہاں اس پر لعنت ہے. ہاں کون ہے آپ؟ کیا ہے مقصد؟ کیا ہے؟ مجھے لعنت ہے. اور جو بھی جھوٹ بولے اس پر لعنت. یہ ہے کون؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ یہ بتاؤ اس کو، اس کی میں شکل دیکھوں اور اس کو میں دیکھوں پھر مجلس کے بعد. آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں یہاں آپ کو ابھی جی ایچ کیو میں ابھی آپ کو اریسٹ کروا سکتا ہوں. آپ نے مجھے کیا معمولی آپ نے سمجھ رکھا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سمجھ رکھا ہے؟ کیا مانے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کس نے جھوٹ بولا. وہ بتائیں تو صحیح نا عوام کے سامنے. عوام کے سامنے بتائیں تو صحیح ہے. عوام کے کیا بتاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا؟ شکل دیکھے آپ اپنی. شرم تمہیں نہیں آتی ہے تو تمہیں کیا خطیب کو لکھتے ہو؟ اور ایک تو تمہیں مجھے ڈاکٹر سمجھ رکھا ہے. کیوں آئے مجلس میں؟ کیوں آئے مجلس میں؟ نہیں اس کو پکڑے، جو بھی ہیں جو باہر اس کو پکڑے تاکہ میں اس سے فیصلہ کروں گا کس نے لکھا کیا ہے، کیا ہے، بات کیا ہے. نہیں اس کو بلا کیوں؟ میں آپ کو پتا ہے کہ میں تو کوئی جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو نہیں پہچانتا، جو صدر ہوتا ہے پاکستان کو اس پر میری آنکھ نہیں پڑتی. تو ایک 2 ٹکے کا آدمی اس پر میری نظر پڑے گی. تو میں یہ ہے کیا؟ میں نے جو اس نے لکھا ہے تو مقصد تو ہوگا نا بھائی کہ کس نے کوئی جھوٹ بولا. نعرہ حیدری، اب یہ مانیے مجلس کا کام ہے اس کو پکڑے تاکہ میں مجلس کے بعد جو ہے اس سے فیصلہ کروں گا. اور ابھی جو ہے اس کو بتاؤں گا کہ میری حیثیت کیا ہے. میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس ہمیشہ ہادی موجود ہے. اور جب ہادی موجود ہے تو میں اللہ جبر نہیں کرتا. کیوں؟ ہادی کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. لِيَهْلَكَ
من حلق عن بینۃ ویحییٰ من حیا عن بینہ. اللہ نے فرمایا کہ جس کو زندگی چاہیے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے پاس حجت ہونا چاہیے. اگر موت ہے تو بھی حجت کے ذریعے، اور دلیل زندگی ہے تو وہ بھی حجت کے ذریعے. پتا چلا جس کے پاس حجت ہے وہ قرآن کی نظر میں زندہ ہے، اور جس کے پاس حجت نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے. بس یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ 72 کے پاس آج کوئی حجت نہیں ہے. 72 کے پاس نعرہ حیدری، 72 کے پاس آج کوئی حجت نہیں ہے، اور ہمارے پاس حجت موجود ہے. کیا معنی حجت کی؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ہمیشہ حجت بالغہ موجود ہے. میں نے کیا میرے دوستوں، میرے وہ بزرگوں، کہ اگر اللہ کا ہادی موجود نہ ہو تو پھر قیامت میں ہم اللہ پر حجت کریں گے کہ یا اللہ تیرا ہادی موجود نہیں تھا، اسی لیے ہم گمراہ رہے. اور اگر اللہ کا ہادی موجود ہے تو پھر اللہ ہم پر حجت کرے گا. تو یہ ہے اللہ کی حجت کہ اللہ ہم پر حجت کر سکتا ہے کہ میرا ہادی موجود ہے. آئیے پھر قبلہ 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں گھبرا تو نہیں کہ توجہ میری گفتگو پر، آپ گھبرائے نہیں. میرے متعلق آپ کبھی نہ گھبرائے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بیچارہ جس نے لکھا یا تو اس کا یہ مینٹل کیس ہے یا اس کو پتا نہیں ہے میری شخصیت کا. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور 7 آیتیں پڑھ کر آج کی تقریر کو شروع کرتا ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر. 7 آیت، بڑا لطف آئے گا آپ کو. 7 آیتیں پڑھ کر اور تقریر کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. قبلہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور اللہ نے پوچھا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو تکبر کرتا ہے یا جن کو میں نے علی بنایا ہے تو ان میں تو نہیں؟ قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. بس یہ کہنا تھا اور اللہ کی قدرت کو غضب آیا. قال فاخرج منہا فانک رجیم. نکل جا میری دربار سے، میری رحمت سے، تو مردود ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر، اور تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر میری لعنت قیامت تک. تم پر میری لعنت قیامت تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. تو شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے. اے میرے پروردگار. لعنتی بنایا، رحمت سے نکالا، پھر بھی پروردگار کو نہیں چھوڑ رہا، پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اور اللہ قال فإنک من المنذرین. اللہ نے فرمایا ہاں جن کو میں نے مہلت دی ہے تو مہلت دینے والوں میں سے ایک ہے. الی یوم الوقت المعلوم. یوم الوقت المعلوم تک. اور پھر کہا قال اب عزت کا، اے میرے پروردگار مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، لأغوینہم اجمعین. میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ. الا عبادک
منہم المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے سوا، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، جو تیرے خالص بندے ہوں گے، ان پر میرا اقتدار نہ چلے گا، جن کو تو چنے گا ان پر میرا اقتدار نہ ہوگا۔ یہ پہلا جملہ، یہ ابتدائی گفتگو تھی شیطان کی، یعنی شیطان نے اقرار کیا کہ جن کو اللہ چنتا ہے، جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، اس پر میرا اقتدار نہیں چلتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ آئیے چلتے ہیں پھر، ابھی آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا، آئیے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ قبلہ یہ ابھی شیطان نے کہا تھا آدم کے زمانے میں کہ یا اللہ سب پر میرا اقتدار ہوگا، سب پر میری حکومت ہوگی، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے سوا، یعنی جو تیرے منتخب بندے ہوں گے، تیرے مصطفیٰ بندے ہوں گے، تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا کوئی اقتدار نہ ہوگا۔ اب اللہ نے سورۃ سبا میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ۔ شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا، شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا کہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے سب نے اس کی پیروی کی، سب نے شیطان کی پیروی کی، سوائے ایک مومنین کے گروہ کے سوا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، جن پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، جن پر شیطان کا کوئی اقتدار نہیں ہے، جن پر شیطان کی کوئی حکومت ہے، اِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ اللہ کائنات کو بتائے، تاکہ اللہ کائنات کو بتائے، یہ شیطان تم پر جو حکومت ہے تاکہ اللہ کائنات کو بتائے کیا؟ مَن یؤمن بالآخرۃ ممن هو منہا فی شک، کہ کون ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے تاکہ اللہ کائنات کو بتائے کہ کون ہے جس کا قیامت پر یقین ہے اور کون ہے جس کو قیامت پر شک ہے۔ میں کہتا ہوں ہے کوئی بندہ جو مجھے اس کی تفسیر بتائے تو میں مجلس پر نہ چھوڑ دوں۔ ارے شیطان نے کہا تھا کہ اعلیٰ سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان پر میرا اقتدار نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب نے شان کی پیروی کی سوائے مومنین کے ایک گروہ کے سوا، تاکہ اللہ بتائے کہ کون ہے جس کا قیامت پر یقین ہے۔ پتا چلا اگر آج شیطان موجود ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی چنا ہوا بندہ بھی موجود ہے۔ اور تقریر میری شروع ہو گئی، نعرہ حیدری، نوجوان سمجھ میں آ گئی گفتگو میری، یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی۔ واحد شیعہ مذہب ہے جس کے پانچوں اصول دین قرآن میں، کسی کا اصول دین قرآن میں نہیں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں آپ بھی اسی طرح سنیں، میں نے وہ پہلا ہی وعدہ کیا تھا، میں نے کہا کہ شیعہ مذہب واحد مذہب ہے جس کے پانچوں اصول دین قرآن میں، اور ایک آیت میں، یہ نہیں کہ ایک اصول ایک پارے میں، دوسرا ایک ہی آیت میں پانچوں اصول دین ہے، ایک ہی آیت میں پانچوں اصول دین ہے، ایک ہی آیت میں پانچوں اصول۔ اور جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو یاد ہوگی، پہلا حصہ تو بچے کو یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، وحدانیت آ گئی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ خبر آگے کتنا بڑا جملہ تھا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اللہ نے جب اپنے لیے اطاعت کا کہا تو الگ کہا، لیکن جب رسول کے لیے اور اولي الامر کے لیے کہا تو ایک مرتبہ کہا۔ کیوں؟ اللہ نے آگے جواب دیا ان تحکموا بالعدل، یہ میرا عدل ہے،
یہ میرا عدل ہے، یہ میرا عدل ہے کہ جس طرح رسول کی اطاعت واجب اس طرح صاحبان امر کی اطاعت واجب۔ پتا چلا اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو صفات میں، کمالات میں، ذات میں، عصمت میں، طہارت میں رسول جیسا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آپ کو میرے سامنے آئے نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے کہ رسول کی اطاعت اس طرح واجب جس طرح صاحبان امر کی، اور اول الامر وہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کا ہو جس طرح رسول ہو۔ توحید آ گئی، عدل آ گیا، نبوت آ گئی، امامت آ گئی۔ اب آیت پوری نہیں ہوئی، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، پوری فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں یقین ہے قیامت پر، تمہیں قیامت پر یقین ہے تو پھر رسول کو، اللہ کو، اول الامر کو اس طرح مانو جس طرح قرآن میں ہے۔ پانچ اصول دین آ گئے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، رسالت سے نہیں۔ تقریر میری شروع ہے، قیامت کا سر قیامت کا تعلق امامت سے ہے، رسالت سے نہیں ہے، رسالت سے نہیں ہے، توحید سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ تقریر میں روئی ہو ہدایت پر، ہدایت پر تقریر ہو رہی ہے، ہدایت پر تقریر، قیامت کا تعلق ہادی سے ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت میں بلائیں گے امام کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، اگر میں سمجھا سکا ہوں آپ کو، پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ اور یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت نور کے، عجیب آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان لانے والے، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ شیطان کی، شیطان کے خطوات کی، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، کیونکہ جو اس کی پیروی کرے گا خطوات کی وہ خود شیطان، جو خطوات کی، شیطان کے خطوات کی پیروی کرے وہ خود شیطان، وہ خود برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کی پیروی نہیں، شیطان کے خطوات کی۔ خطوات کی کیا معنی ہیں؟ خطوات معنی نقش قدم، خطوات معنی عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے عقیدے کی پیروی مت کرو، جو عقیدے کی پیروی کرے گا وہ خود شیطان، جو شیطان کے عقیدے کی پیروی کرے گا وہ خود شیطان ہے۔ ارے اللہ نے شیطان کو نکال دیا لعنتی بنا کر، کیوں نکالا؟ کہا سجدہ نہیں کیا، پھر معاف کرنا۔ ہائے سارے گریبان میں جھانک کر دیکھے، سب سے پہلے تو میں جھانک کر دیکھوں کہ کتنا گنہگار ہوں۔ اگر شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بنا ہے لعنتی، بنا ہے جہنمی، تو ہم نے کتنے سجدے چھوڑے ہیں؟ ارے جس نے لاکھوں برس بندگی کی اس نے تو ایک سجدہ نہ کیا تو لعنتی بن گیا، اور ہم نے لاکھوں سجدے چھوڑے پھر بھی کہہ رہے کہ جنت میں جائیں گے۔ تو کیا فلسفہ ہے؟ تو کیا فلسفہ ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟
اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، میں نے کہا شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو۔ عبدالحکیم شیطان مجھے بھی مان رہا ہے، قیامت پر بھی یقین ہے، لیکن غلطی یہ کی کہ مجھے مان کر بندگی کر کے قیامت پر یقین رکھ کر اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کیا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے میرے بزرگوں، نعرہ حیدری! اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نوجوانوں تو بڑا جملات کر رہا ہوں، کیا قصور کیا کہ اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا، اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، بندگی کی، قیامت پر یقین ہے۔ قصور کون سا کیا کہ اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا۔ یا اللہ تو تواب رحیم ہے، تواب کی معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، بخش دے، ایک گناہ کیا ہے بخش دے۔ آواز آئے گی عبدالحکیم یہ میرا دشمن نہیں، اگر میرا دشمن ہوتا بخش دیتا، یہ دشمن ہے اپنے زمانے کے ہادی کا، یہ دشمن ہے اپنے زمانے کے ہادی کا۔ اگر آج میں اپنے بنائے ہوئے کہ دشمن کو بخش دوں تو کل کوئی اور ہادی بناؤں گا، اس کی بھی کوئی مخالفت کرے گا تو مجھے کہے گا یا اللہ پہلے کو بخشا تھا تو مجھے بھی بخش دے۔ میں نے جملہ کر دیا ہے، نعرہ حیدری! آج میں اگر اس کو بخش دوں، شیطان کو بخش دوں تو کل کوئی میرے اور بنائے ہوئے کی مخالفت کرے گا تو پھر وہ بھی کہے گا کہ تو نے شیطان کو بھی بخشا تھا مجھے بھی بخشا تھا۔ اسی لیے عبداللہ کی میں نے قانون بنا دیا کہ جب پہلے بنائے ہوئے دشمن کو نہیں بخشتا تو جو میرے آخری بنائے ہوئے کو نہ مانے، میرے آخری نعرہ حیدری، میرے آخری بنائے ہوئے کو نہ مانے، اور کتنا ہی عبادت گزار ہو اس کی عبادتوں کا وہی حال کروں گا جو میں نے شیطان کی عبادت کیا ہے، جو میں نے شیطان کی عبادت کا کیا ہے وہی اس کا حال کروں۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ پتا چلا ہر زمانے میں ہاتھی موجود ہے، گھبرا تو نہیں گے؟ کیا ہے؟ کیوں میرے دوستوں ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں نعرے لگاتے ہیں؟ یہ کیا ہے ہمارے ان مجاز کا مقصد؟ کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہمارے مجاز کا؟ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ گھبرا تو نہیں ہے نوجوان؟ کیوں ہاتھی ضروری ہے؟ ہاتھی کیوں ضروری ہے؟ آئیے 3 آیتیں پڑھوں گا۔ میں نے اب کیا کہا، تھک گئے ہیں تو تھکی ہوئی تقریر کروں۔ نعرہ حیدری! میں چاہ رہا ہوں کہ میں دن صبح کے 8 بجے تقریر کر رہا ہوں، ایسے قبلہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سارے تازے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اسی تقریر کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کی 3 آیتوں کی کہ ہر زمانے میں ہاتھی کیوں ضروری ہے۔ گھبرائیں نہیں، تاکہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورت ابراہیم میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب کی طرح ہے، جس کی جڑ موجود ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخ آسمان میں، شاخیں نہیں، جس کی شاخ آسمان میں ہے، تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ وہ اللہ کے اذن سے ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے۔ وہ جو شجرہ طیب، زبان سے باتیں کرو نوجوان، وہ شجرہ طیب ہر زمانے میں اپنے رحمت سے، اپنے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے یہ مثال اسی لیے دی کہ لوگ اسی مثال سے
ہدایت حاصل کرے. لوگ اسی مثال سے ہدایت حاصل کرے. پہلی آیت ختم دوسری شروع ہوئی. وَمَثَلُ کَلْمَةٍ وَمَثَلُ کَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور اللہ نے فرمایا کہ کلمہ خبیث کی مثال ہے شجر خبیث کی طرح جس کی جڑ مضبوط نہیں ہے. جب چاہو گھر سے پھینک کر نکالو, جب چاہو اس کو پھینک کر نکالو. اب آپ تیسری یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں شجر طیب اسی لیے ہے تاکہ مومن کا اس دنیا میں اور آخرت میں عقیدہ محکوم رہے, صحیح رہے. شجر طیب کے ذریعے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میں آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں, میں آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں رہے, کیوں شجر طیب کیوں ضروری ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. تاکہ شجر طیب کے ذریعے مومن کا اس دنیا میں اور آخرت میں عقیدہ صحیح رہے, عقیدہ محکوم رہے. پھر میں آپ کے ذہنوں سے گزر گیا. میں نے کہا مجلس پڑھنا آسان نہیں, نہ سننا آسان ہے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف, پھر چلتے ہیں درود پڑھے محمد آل محمد پر. آئیے قبلہ پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت فاطر کی, یہ الفاظ ہیں سورت فاطر کی. ارشاد ہو رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو تمام عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ نے فرمایا عمل اس کا میری بارگاہ میں آتا ہے جس کے پاس کلمہ طیب ہوتا ہے. اگر کلمہ صحیح عمل صحیح, کلمہ غلط عمل غلط. توجہ چاہ رہا ہوں, کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. کلمہ صحیح عمل صحیح, کلمہ غلط عمل غلط. اور لفظ ہے کلمہ, جا کر دیکھے کلمہ جمع ہے کلمتن کا, کلمہ جمع ہے کلمتن کا, یعنی کم از کم 3 اجزاء ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو, تینوں طیب ہو. آئیے قبلہ چلتے ہیں مسلمانوں کے بڑے تفسیر کی طرف. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں دیکھا نہیں کہ کلمہ طیب کی مثال ہے شجر طیب کی طرف, تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا شجر طیب ہے جس کی جڑ موجود مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں؟ رسول نے فرمایا کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا, کل کعبے میں آنا. دوسرے دن سارے صحابہ کرام کعبے میں آئے. کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا وہ شجر طیب کون ہے اور آپ ہمیں کعبے میں لے کر آئے ہیں. کہا آج وہی تو دکھاتا ہوں, بس یہ کہنا تھا. یا علی کو کہا یا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جا, یا علی میرے کاندھے پر سوار ہو جا, میرے کاندھوں پر سوار ہو جا. صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہم شجر طیب پوچھ رہے ہیں. کہا میں وہی تو دکھا رہا ہوں. کہا انا شجرۃ طیبۃ وانا اصلھا, وہ شجر طیب میں ہوں, میں اس کی جڑ ہوں. وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. فانا شجرۃ طیبۃ, وہ شجر طیب میں ہوں. فانا اصلھا, اس کی جڑ میں ہوں. وعلی فرعھا, علی اس کی شاخ ہے.
علی اس کی شاخ ہے، علی اس کی شاخ ہے، توجہ، علی اس کی شاخ ہے، والائمۃ من ذریتہ ثمرتھا، اور اس کی ذریت میں جو امام ہوں گے وہ اس کے پھل ہیں۔ علی کی ذریت میں سے، علی کی ذریت میں سے، علی کی ذریت میں سے جو امام ہوں گے وہ اس کے پھل ہے۔ اللہ نے فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ شجر طیب ہر زمانے میں پھل دیتا رہتا ہے۔ پتا چلا آج بھی کوئی پھل موجود ہے، آج بھی کوئی پھل موجود۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ ہے دوستوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اور وہ ہے علی کی اولاد میں سے، وہ ہے علی کی اولاد میں سے، میں ہوں شجر طیب، علی ہے اس کی شاخ، علی ہے اس کی شاخ۔ ارے میرا عقیدہ ہے، علی نے اٹھایا، علی رسول نے علی کو اٹھایا اور کہا بت توڑو۔ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ کیا رسول جو چاند کو اشارہ کرتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو کر آتا ہے، اور اگر اشارہ کرتا تو یہ بت سارے گر نہ جاتے؟ علی کو کیوں اٹھایا؟ زبان سے بات کرو میرے نعرہ حیدری، کیوں اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ کہ بولے بتانا تھا رسول کو، آج پریکٹیکلی بتانا تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ تو پریکٹیکلی پڑھاؤ۔ ارے رسول نے پہلے تو میں پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ میں ہوں شجر طیب، علی ہے اس کی شاخ، علی ہے اس کی شاخ۔ یعنی رسول نے تمہیں آج کلمہ بتایا، آج کلمہ بتایا کہ جہاں محمد رسول اللہ ختم ہوتا ہے وہاں سے علی ولی اللہ شروع، جہاں پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتا چلا آج بھی اسی شجر طیب کا، اسی شجر طیب کا، اسی شجر طیب کا آج بھی پھل موجود ہے۔ لیکن کیا کریں مسلمان؟ آئیے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ چہرے کیوں اتر گئے ہیں بھائی آپ کے؟ میں نعرہ حیدری، چہرے کیوں اتر گئے ہیں؟ میں نے کہا آئیے چلتے ہیں پھر قرآن حکیم کی طرف۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ کلمے کے اجزاء کم از کم 3 ہو، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، پہلا جز ہو گیا محمد رسول اللہ، دوسرا جز ہو گیا یہ کلمتین ہیں، کلم تو نہیں، کسی کو تو تیسرا جز بناؤ۔ نعرہ حیدری، اگر کلمہ غلط تو عمل غلط، کلمہ غلط عمل غلط، کلمہ غلط عمل غلط، لیکن ہے کہ کلمو طیب، تینوں جزء طیب ہونا چاہیے۔ ارے کیسے کرے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ الفاظ ہے سورت آل عمران کی، اور یہ قبلہ وہ آیت ہے جس میں اللہ منافقین سے مخاطب ہے۔ یعنی اللہ منافقین سے مخاطب ہے سورت آل، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے منافقو، اے منافقو، کیوں گھبرا گئے ہو میرے نوجوانوں؟ کیوں گھبرا گئے ہو؟ اے منافقو، اے منافقو، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنگ احد نہ کراؤں اور مومنین کو نہ بتاؤں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گیا؟ توجہ میری گفتگو پر۔ اب یہ کس کا نام لیں؟ مجبور ہے کہ ان کے پاس طیب نہیں ہے، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس طیب نہیں ہے، طیب نہیں ہے، طیب نہیں، اور کلمہ ہے طیب۔ کیوں؟
میں نے کہا اگر ہادی ہے تو پھر عقیدہ ہے، اگر ہادی نہیں عقیدہ صحیح نہیں، کیونکہ ہادی کا تعلق ہے عقیدے سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق ہے قیامت سے، ہادی کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، ہادی کا تعلق رسالت سے نہیں ہے۔ قیامت میں جہاں امام وہاں ماننے والے، جہاں امام وہاں ماننے والے۔ آئیے چلتے ہیں پھر 3 آیتیں پڑھنا چاہتا، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ یہ کیوں؟ یہ ہماری وجہ سے جملہ کہہ دوں جو ہمارے تمام 73 فرقوں نے لکھا، 73 فرقوں نے اس جملے کو لکھا بزرگوں کے سامنے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں، آپ نے سنا کیا کہا؟ وہ نمرود جو اپنے آپ کو اللہ کا لواتا تھا، قبلہ علیہ السلام کیا کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، لیکن جب اسی جھوٹے خدا نے جناب ابراہیم کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا، یعنی آگ اتنی بلند تھی کہ خود جھوٹے خدا کو جلا رہی تھی۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جھوٹے خدا کو جلا رہی تھی۔ میرے دوستوں ہر ملائکہ میں سے ہر ملک آئے، کسی نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل اگر آپ چاہیں تو بارش برسا دے، آگ بجھ جائے گی، کہا نہیں۔ کسی نے کہا طوفان چلا دے، کہا نہیں۔ آخر میں جبرائیل آئے، حاجت ہے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے لیکن تجھ سے نہیں۔ بڑی بات ہے کہ بنا پورے قرآن حکیم میں جتنی دعائیں جناب ابراہیم کی ہیں کسی نبی کی نہیں ہے۔ تو ابراہیم آج دعا کیوں نہیں مانگتا؟ آج دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو ابراہیم جواب دیتے عبدالحکیم میں اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوں، اور اللہ کا بنایا ہوا ہادی مصیبت میں دعا نہیں مانگتا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈر گیا ہے، ہم ڈرتے نہیں۔ اور جبرائیل واپس ہوئے تو 73 فرقوں نے لکھا ابابیل پرندہ ہے، وہ دریا پر جاتا ہے اور پانی کا قطرہ چونچ میں لے کر آگ پر گراتا ہے۔ نہیں بات کرو گے آگے نہیں چلوں گا۔ اتنے بڑا جملہ پھر کھا گئے، پھر میرا جملہ کھا گئے، اتنا بڑا جملہ پنڈی والے کھا گئے۔ میں نے کیا قبلہ کیا کہا؟ دیکھا جبرائیل نے پرندہ ہے چھوٹا سا ابابیل، وہ دریا پر جاتا ہے، پانی کا قطرہ چونچ میں آگ پر ڈال دیا، پھر گیا پھر ڈالا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا اتنا جملہ کہنے کے بعد۔ میں نے کہا آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ میرے دوستوں جبرائیل دیکھتا رہا اور آخر میں ابابیل سے پوچھا اے ابابیل تو چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈالتا ہے، کیا تیرے ایک قطرے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ یہ آگ بجھ جائے گی، یہ آگ بجھ جائے گی۔ کہا جبرائیل وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں پرندہ ہوں پرندہ، وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی۔ تو کہا پھر یہ پانی کیوں ڈالتا ہے، قطرہ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ یہ پانی کا قطرہ اسی لیے ڈال رہا ہوں کہ اپنے اللہ کو بتاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! چھوٹے بڑوں نے نعرہ نہیں لگایا تو قیامت میں شاہد ہوں گا۔ نعرہ حیدری! توجہ ہٹا رہا ہوں میرے نوجوانوں، سر کو ہلا رہے ہیں۔ کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اللہ کو اور کائنات کو بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے۔ میرا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے۔ میرا تعلق معصوم سے ہے، غیر معصوم سے نہیں ہے۔ ہم بھی مجلسیں کروا کر نعرے لگا کر دنیا کو بتا رہے کہ ہمارا تعلق علی سے ہے، معاویہ سے نہیں۔ نعرہ حیدری!
حکیم کی طرف. گھبرائے نہیں قبلہ. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. گھبرا تو نہیں گے میرے بزرگ؟ گھبرائے نہیں. رات کے 8 بجے ہے بھائی. کوئی گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا قبلہ یہ الفاظ ہیں سورت انعام کے اور اللہ نے سوال بھی خود پوچھا ہے اور جواب بھی خود دیا ہے. ارشاد حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ. میرے حبیب کیا یہ تیری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ملائکہ آئیں گے؟ اور یاتی ربک، یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آنے کا کیا یہ ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ سادات ہو غیر سادات ہو بزرگوں بھائی قاضی صاحب، اب جو میں پڑھوں گا قبلہ اختر سے بڑا جملہ کر رہا. اگر زندگی بھر یاد نہ رہے تو میں کتابیں چھوڑ دوں گا. زندگی بھر یاد میں کتابیں چھوڑ دوں گا. حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ. کیا یہ تیری امت جو ہے میرے حبیب ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ او یاتی ربک، یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا کچھ آیتوں کا انتظار کر رہی ہے. اب اللہ نے جواب دیا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ نہ ملائکوں کا انتظار کریں نہ پروردگار کا انتظام کریں. اسی دن تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. کچھ آیتیں آئیں گی اور اس وقت جو ان پر ایمان لائے گا ان کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا جب تک ان آیتوں پر پہلے ایمان نہ ہو. اور جس نے اس ایمان میں عمل صالح کیا ہوگا، نماز پڑھو، انتظار کرو آیتوں کا، نمازیں پڑھو، انتظار کرو آیتوں کا، انتظار کرو. قل انتظروا انا منتظرون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ انتظار کرو، میں اللہ بھی پردہ غیب میں انتظار کر رہا ہوں. اب یہ کون سی آیتیں ہیں جو آئیں گی؟ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن کی آیتیں تو پھر ختم نبوت پر ایمان ختم. کیوں گھبرا گئے بھائی، کیوں گھبرا گئے؟ یہ کون سی آیتیں یہ تینوں آیتیں آج بھی موجود ہیں تو کون سی آیتیں آئیں گی؟ کچھ کون سی آیتیں آئیں گی؟ تو قبلہ اللہ نے بتا دیا سورت المومن میں. اور قبلہ ابھی جو شرح کروں گا، جو عربی عبارت پڑھوں گا، وہ ہے قبلہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی. لیکن جس طرح میں پڑھوں گا آپ بولیں گے بھی اس طرح. توجہ چاہ رہا ہوں کہ میں جس طرح میں بات کر رہا ہوں آپ کو بولنا بھی اسی طرح پڑے گا. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو اللہ نے سورت مومنون میں ارشاد فرمایا اور اس کی شرح کی شرح فقہ اکبر ملا علی قاری نے کہ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. کہا پہلی آیت ہے عیسیٰ، لیکن کہا اس میں بعض آیات ہیں جمع کا صیغہ ہے. اب لکھتا ہے اپنے بھی 12 امام لکھا، ہیوں کے بھی 12 امام لکھے، اپنے بھی 12 امام لکھے، ہیوں کے بھی 12 لکھے، اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے. خدا کرے وہ اپنوں کے ساتھ ہو قیامت میں. بھائی کیوں گھبرا گئے؟ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ نعرہ حیدری. ہم اپنوں کے ساتھ ہوتے. آپ نے دیکھا میرے دوستو، لکھتا ہے جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو 2 موسوم آسمان سے اتر کر شاہدی دیں گے اور 2 موسوم
زمین سے شاہدی دیں گے، وہ سارے زندہ ہے۔ کہا جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو جناب ادریس اور جناب عیسیٰ آسمان سے اتر کر شیعوں کے 12ویں کی گواہی دیں گے، اور جناب خضر اور جناب الیاس زمین سے ہمارے 12ویں کی گواہی دیں گے۔ تب ارے جس کی معصوم گواہی دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا اللہ یا اللہ، یہ آسمان سے کیوں آئے؟ یہ دو زمین کے موسم کافی سے جناب الیاس اور جناب خضر، یہ جناب ادریس اور جناب عیسیٰ آسمان سے کیوں آئے؟ آسمان سے کیوں آئے؟ عجیب الفاظ ہے میرے دوستوں، میں کیا کہوں، عجیب الفاظ ہے قرآن کے بھی۔ ما فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے کعب حسین پر وحی کی اپنے حبیب کو۔ چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گیا ہوں۔ اللہ نے وحی کی رسول کو کعب حسین پر، کس کی؟ ماں کی۔ اب ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ کون سی وحی تھی؟ وہ معصوم کا بیٹا، معصوم کا باپ، اس نے قسم کھا کر کہا واللہ ما جاءت ولایت علی، واللہ واللہ ما جاءت ولایت علی من الارض ولکن جاءت من السماء۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم داد علی کی ولایت زمین سے نہیں آئی تھی، داد علی کی ولایت آسمان سے آئی۔ داد علی کی نعرہ حیدری، ارے آسمان، نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ جو مجھے زحمت دینی ہے تمام مسلمان بھائیوں کو، وہ یہ کہا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، جب شیعوں کا 12واں آئے گا، عیسیٰ بھی آئے گا، عیسیٰ بھی آئے گا، الیاس بھی آئے گا، لیکن صاحب شریعت ہے عیسیٰ، صاحب کتاب ہے عیسیٰ، صاحب کتاب ہے عیسیٰ۔ فیشیر، توجہ، بڑا مزہ آئے گا، فیشیر المہدی، فیشیر المہدی لعیسی ابن مریم بالتقدم۔ اس وقت شیعوں کا 12واں، یہ کس کی عبارت بڑا ہے؟ شرافت اکبر کی۔ اس وقت شیعوں کا 12واں مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں۔ زبان سے بات نہیں کرے گا، آگے نہیں چلوں گا، رات کے 10 بج جائیں گے۔ مجلس پڑھنے کے لیے آیا، بتا دیتا ہوں آپ کو، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا۔ اس وقت جو ہے شیعوں کا 12واں عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ آگے کھڑے ہو جائیں۔ فقال فکیف اتقدم یا ابن رسول اللہ فانت اولا بان تکون الامام فی ھذا المقام۔ اس وقت عیسیٰ کہے گا اے رسول کے بیٹے، میں آگے کیسے کھڑا ہو جاؤں، تو میرا مولا ہے۔ اب بات نہیں کرے گا، قیامت میں شاہد ہوں گا، قیامت میں شاہد ہوں گا۔ نعرہ حیدری، اور امام بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، بزرگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، بزرگوں کو بھی میں کہے اے رسول کے بیٹے، میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو جاؤں، میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ فانت اولا، تو میرا مولا ہے، تو میرا مولا ہے، بان تکون الامام فی ھذا المقام، یہ مقام امامت کا ہے، نبوت کا نہیں۔ بات کر میں تو سمجھ جاتا رہا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ جا رہا ہوں، جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں میں کیسے کھڑا ہو جاؤں، تو میرا مولا ہے
اور یہ مقام جو ہے یہ امامت کا مقام ہے. یقتدی بھی پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا, پھر عیسیٰ 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب قبلہ عجیب جملہ ہے, لے یظہر, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے, تاکہ عیسیٰ حقیقت میں پنڈی اور اسلام آباد کا جو مزاج ہے وہ ہے کراچی والوں جیسا مزاج, یعنی مختصر میں سنتے ہیں. آپ پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں تو آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کیا آسا نظر آ رہے ہیں. گھبرا تو نہیں گے, توجہ میری گفتگو پر. نعرہ حیدری لی یظہر, کہ کیوں پڑھیں گے عیسیٰ اس کے پیچھے نماز؟ لی یظہر, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے. بڑا جملہ ہے قاضی بھائی, تاکہ عیسیٰ کائنات, سر نہیں, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے. کیا بتائے؟ متابعتہ لنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کا پیروی کرنے والا ہوں. بڑا جملہ کھا گئے ہو, کتنا بڑا جملہ. نعرہ حیدری کائنات کو بتائے, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے. گھبرا گئے, پھر گھبرا گئے. تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں. نماز پڑھ رہا ہے 12ویں کے پیچھے, کہہ رہا یہ 12واں نہیں, یہ اول ہے. زبان سے بات کر, میری طرف دیکھو تاکہ میں نکتا دوں آپ کو. کہہ رہا یہ 12واں نہیں ہے, یہ پہلا محمد ہے, یہ آخری محمد نہیں ہے, یہ پہلا محمد ہے, اور تو ہے میرا مولا. لی یظہر, تاکہ عیسیٰ کائنات کو بتائے کہ میں اس کے پیچھے اسی لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا پیروی کرنے والا ہوں. اور یہ ہے کون 12واں؟ میرا مولا. یہ 12واں کون ہے؟ 12واں کون ہے؟ عیسیٰ کا مولا. 12واں کون ہے؟ عیسیٰ کا مولا. نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ کائنات کو بتائے کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں. آج عیسیٰ نے نماز پڑھ کر کائنات پر ظاہر کر دیا کہ یہ 12واں ہے میرا مولا, یہ 12واں ہے میرا مولا. جب میں 12ویں مولا کو نماز نہیں پڑھا سکتا, جب میں 12ویں محمد کے مقام پر نہیں جا سکتا, اور جب میں 12ویں محمد کے مقام پر نہیں جا سکتا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, جب میں 12ویں محمد کو نماز پڑھا نہیں سکتا, جو جس کے لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو جب میں 12ویں مولا کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے اور دوسرے مولا کو ایرے غیر نماز کس طرح پڑھا سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری. آپ نے خود بھی اندازہ نہیں لگایا, ایک بڑے نقطے پر آپ نے اندازہ نہیں لگایا, آپ نے بڑے نقطے پر اندازہ نہیں لگایا. بِأَن تَكُونَ الْإِمَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ, یہ مقام ہے, اس مقام پر میں ہی نہیں آ سکتا. ارے یہ ہے محمد کا مقام, یہ ہے محمد کا مقام. تو مسلمانوں یا تو کتاب کو آگ لگاؤ, فقہ اکبر کو ملا علی قاری کے قبر پر جا کر اسی سے بات کرو, یا عبد الحکیم کو جواب دو. ارے جو 12واں آخری محمد ہے, ارے جب آخری محمد کے مقام پر عیسیٰ نہیں جا سکتا تو پہلے محمد کے مقام پر بستر کیسے بیٹھے؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ نہیں. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں. میں نے کیا, آپ کا مزاج وہی ہے, لیکن میں مجبوری میں پڑھ رہا ہوں. آج ہو گیا ہوں تو آئیے. میں نے کیا ہے, کیا ہے, اور جنوں سے کام لیتے ہیں. اچھا آئیے چلتے ہیں, 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. گھبرا کیوں گئے ہو بھائی, گھبرا کیوں گئے ہو؟ گھبرائے نہیں نوجوانوں, گھبرائے نہیں. یہ تو بھائی اون محمد سے میں بات کروں گا, یہ تو بھائی اون محمد سے میں بات. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. توجہ میری گفتگو پر, توجہ میری گفتگو پر. یہی سبب ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں. پھر جا رہا ہوں
कुरान हकीम की तरफ और अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा हूं, जब मैं 3 आयतें पढ़ूंगा और आपने नहीं बात की तो मैं समझूंगा कि मैंने आपको नहीं समझा। यानी ईमान दिल में दर्द लेकर जाऊंगा मैं हैदराबाद। आज मैं हिंदी वालों को नहीं समझा, मैं इस्लामाबाद वालों को नहीं समझा सका, मैं टकवाल वालों को नहीं समझा सका, मैं डोझाल वालों को नहीं समझा सका। ये आज के लिए है क्या? आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। 3 आयतें, 3 मालहू सूरत ज़ुखर कल भी पढ़ रहा हूं ना, तो आप ये देख कर आए कुरान हकीम की आयतें। मालहम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यखरुसून। मेरे हबीब इन काफिरों और मुश्किलों के पास कोई इल्म नहीं है, ये अक्लों से काम लेते हैं। क्यों घबरा गए? घबराते क्यों? घबराते क्यों? यही तो बात है, घबराते क्यों? हैरान हूं भाई, मैं हैरान, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हैरान हूं। अब घबराते क्यों है? इतनी बड़ी नारा हैदरी। मुझे पता कि ये मैं कहां गुफ्तगू जाकर करूं, ज्ञात नहीं करूं, कहां करूं मैं? अगर पिंडी वालों को भी नहीं समझा सकूं तो फिर अब्दुल हकीम कहां जाएगा? मालहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यखरुसून। मेरे हबीब इन काफिरों को और मुशरिकों को कोई इल्म नहीं, ये अक्लों से काम लेते हैं, ये अक्लों से काम लेते हैं। पहली आयत खत्म हुई। अब दूसरी, हम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फहुम बिही मुस्तमसिकून। क्या मैंने इस कुरान से पहले भी, मैंने इस कुरान से पहले भी किनको कहा है क्या कि तुम सब किताब को पकड़ो? अब सोच की यहां आलिम नहीं पढ़ सकता, बाकी बात आलिम नहीं पढ़ सकता। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद आलिम हाथ में पूरी तवज्जो चाह, फिर दो दुआ, फिर मालहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन मालहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यखरुसून। मेरे हबीब इन मुशरिकों और काफिरों के पास कोई इल्म नहीं है, ये अक्लों से काम लेते हैं। हम आतैनाहुम किताबम मिन क़ब्लिही फहुम बिही मुस्तमसिकून। क्या मैंने अल्लाह था, क्या मैंने इस कुरान से पहले भी इनको कहा है क्या कि तुम सब किताब को पकड़ना? मैं इनको कहा है क्या? मैं इनको कहा है कि सब किताब को पकड़ना? मैं इनको कहा है? भाई क्यों घबरा गए हो भाई? आपको देख रहा हूं मैंने इनको कहा है कि सब किताब को पकड़ो, मैं इनको कहा है कि सब किताब को पकड़ो। अब अल्लाह ने तीसरी आयत में जवाब दिया, मेरे अभी ऐसे नहीं, बल मेरे अभी ऐसा नहीं है, मेरे अभी भी ऐसा नहीं। इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसार मुहतदून। मेरे हबीब ये मुशरिकों और काफिरों की पुरानी आदत है, ये मुशरिकीन और काफिरों की पुरानी आदत है। वो कहते हम तो वो ही करते हैं जो बाप दादा ने किया, हमने तो वो ही किया है, करते हैं जो बाप दादा करते चले आ रहे हैं। पता चला किताब को काफी समझना और हाथी को छोड़ देना ये काफिरों की पुरानी आदत। नारा हैदरी। समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों? समझो मेरे गुफ्तगू पर नारा हैदरी। समझ में आ गई बात? समझो मेरे गुफ्तगू पर, समझ में आ गई गुफ्तगू पर मेरे दोस्तों? ये यानी हादी को छोड़ना और किताब को काफी समझ। घबरा तो नहीं गए तो किताब यही तो सबब था, यही सबब था, यही तवज्जो करीब आ रहा हो, करीब घबराए नहीं, यही तो सबब है मेरे दोस्तों। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं,
بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے علامہ ہیں مجتہد ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مومن دنیا سے چلا گیا، مر گیا، میں اس کو ہاتھ نہ لگانا؟ جہاں سے بات کر بزرگ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ساتھ بزرگ نے دیں گے اور کون دے گا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو ہاتھ نہ لگانا، میت کو ہاتھ نہ لگانا، کیوں؟ غسل مس میت واجب ہے، کیوں بھائی؟ مومن ہے، مومن ہے، نمازی ہے، جہاں سے بات کر میرے بھائی، ہاں متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر یہ نجس کیوں؟ پھر یہ نجس کیوں؟ سے بات کرو نوجوانوں سے بات، یہ نجس کیوں ہے؟ پھر یہ نجس کیوں ہے؟ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، غسل مسے میں واجب ہو جائے گا، کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ اس سے روح چلی گئی ہے۔ جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، کیا جا رہی ہے؟ کیا گئی ہے؟ روح، اور روح ہے کیا؟ قل الروح من امر ربی، روح ہے امر، روح ہے امر، تو بات تو ختم ہو گئی۔ ارے جو امر سے دور ہے، جو امر سے دور ہے وہ تو نجس ہے، اور جو امر سے دور سمجھ میں آ گئی بابا؟ توجہ میری گفتگو پر، توجہ ہے کہ میری گفتگو پر؟ ہاں، جو روح جو امر سے دور ہے وہ تو نجس ہے، اور جو کوئی اول امر سے دور رہے بتاؤ وہ کتنا نجس ہوگا؟ اس کو پاک ہونا ہی نہیں ہے، اس کو پاک، گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میری گفتگو پر، یہی سبب ہے میرے دوستوں، قریب آ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی بڑی میں نے کہا سمجھا ہی نہیں، ہادی کو نہیں سمجھا، جب تم نے آدم کو ہی نہیں سمجھا، جب تمہیں پہلا ہادی سمجھ میں نہیں آیا، توجہ میرے گفتگو پر، جب تمہیں پہلا ہادی سمجھ میں نہیں آیا، اور اسی لیے رسول غدیر میں علی کو بلند کر کے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھا۔ اب خطبہ تو میں نے پڑھا تھا، وہ تو مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، جن نے سنا ہوگا سنا ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول نے فرمایا انہو امام من اللہ، یہ علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، میرا نہیں۔ یہ علی اللہ کا، یہ علی اللہ کا قبلہ۔ میں حیران ہوں کہ دوسری صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہے اسی خطبہ غدیر پر، تو میں نے ایک جملہ کیا، اور یہ جملہ جو از کرا وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا انہو امام من اللہ، علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے۔ دنیا کہتی ہے شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، شیعہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ارے بے وقوفو، جتنے موحد ہم ہیں، توحید پر ہم ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ہم تو کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم ہر اسی چیز کو مانتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی۔ ہم نے آج تک انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، ہم نے آج تک ہم نے آج تک انسان کیا کہا رسول نے؟ انہو امام من اللہ، یہ علی اللہ کا بنایا ہوا امام، لن یتوب اللہ علی احد انکر ولایتہ، اللہ کسی کو نہیں بخشے گا جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، یہ نہیں کہا کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، اللہ کسی کو نہیں، اللہ کسی کو نہیں بخشے گا، اللہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ اللہ لن یبین لکم زواجرہ ولا یوضح لکم تفسیرہ۔ اے صحابہ،
مجھے یہ رسول فرما رہا ہے اے صحابہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن سمجھ میں آتا ہو، تم میں ایک بھی نہیں، اور تم میں ایک بھی نہیں، تم میں ایک بھی نہیں جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو۔ میں کہتا ہوں میرے کوئی بھائی، تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، 2 لاکھ حاجیوں میں سے 1.25 لاکھ حاجیوں میں سے دکھا کوئی ایک کھڑا ہو گیا ہو کیا مجھے آتی ہے، مجھے آتی ہے، پھر بھی سر ہلا رہے ہیں۔ ارے جب رسول کے زمانے میں قرآن کافی نہیں تھی تو پھر یہ کافی کیسے ہو گئے؟ رسول اللہ تم میں کوئی نہیں جس کو قرآن آتا ہو، کوئی نہیں جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو، الا آخذ بیدہ، سوائے اس کے جس کے میں نے بازو کو پکڑ رکھا ہو، ومسعدہ الی، اور جس کو میں نے آگے کیا ہے، وشائل بعضدہ، اور جس کے دونوں ہاتھوں میں میں نے دونوں بغلوں میں میں نے ہاتھ دیا ہے، ومعلمکم، اور اس کی میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، اس کی میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، کون؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ توجہ چاہ رہا، اعلان ہو گیا، رسول نے خیمہ بنوایا، ہر ایک علی کو مبارک دے، سب نے مبارک دی، سوا ایک ہاتھ میں نعمان فہری نے نہیں دی، اور وہ یہ کہتا ہوا چلا اللہ، قرآن کی آیت ہے سورۃ انفال کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے میرے پروردگار، جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہاں آ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اے میرے پروردگار اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میری طرف سے تو میرے اوپر آسمان سے پتھر کا عذاب، اگر یہ علی کوئی ایک تفسیر ہے، ہزاروں تفاسیر ہے، اگر یہ علی آپ کی طرف سے حق ہے تو میری طرف آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ بولو کیا؟ صحابہ کرام نے اوپر دیکھا، ایک پرندہ ہے، کتنا کردار ہے پرندے کا، پرندہ بھی اپنے کو اور پرائے کو سمجھ رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہو، پتھر آیا، تازی ٹنڈ کروائی تھی، پتھر سر پر لگا، مر گیا۔ مجھے یہ کہنے کا مجھے مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جہاں آیات ختم کی وہاں دوسرا شروع کی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کیوں یہ اس پر عذاب کیوں ہوا؟ رسول کی موجودگی میں حاجی تھا، صحابی تھا، نمازی تھا، رسول موجود تھا، اور جب عذاب مانگ رہا ہے پھر بھی اللہ کو نہیں بھلایا۔ اے میرے پروردگار، شیطان کی طرح اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے۔ اللہ کی آواز آئے گی، عبداللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی موجود ہے، پھر عذاب کیوں نازل کیا؟ آواز ہے عبدالحکیم، اگر یہ حارث بن نعمان میرا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، رسول کا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا، یہ ہے علی ولی اللہ کا دشمن۔ اور زبان سے بات کرو تو میں ختم کر دوں۔ عبدالحکیم نعرہ ہے یہ ہے صحیح دودھ کی نشانی، یہ ہے دودھ کی نشانی، یہ ہے دودھ کی نشانی۔ میں نے چھوڑ رہی کہا ہے، ارے یہ سیاست ہم نے ہے، یہ جو بچے نے نعرہ لگایا، سیاست ہمیں اگر نہ ہو تو میں واجب القتل۔ کہ جب صحابیوں کے بچے 2 برس کے ہوتے تھے تو رسول بلاتے تھے صحابہ کرام کو، بچے بڑے ہو گئے اب ان کو کہو قولوا علی علی، ان کو علی علی کرنا سکھاؤ،
میں شیخ کا حوالہ نہیں دے رہا قبلہ. ان کو کہو علی علی کرے, ان کو کہو ابھی بڑے ہو گئے ہیں 2 برس کے ہیں, ان کو کہو علی علی کرے. کچھ صحابی آتے تھے, نام مجھے نہیں آتا, فارس میں تھا, سیاست نے کچھ آتے تھے, کہتے یا رسول ہم نے بڑا سکھایا ہے ان کو علی علی. لیکن کچھ ایسے کم وقت ہیں جو علی علی نہیں کہتے, کچھ ایسے کم وقت ہیں جو علی علی نہیں کہتے. تو رسول ہنس کر کہتے تھے فسالو امہاتہم, ان کے ماؤں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے لے کر آئی. زبان سے بات کر میرے بھائی, زبان سے. نعرہ حیدری, عبد الحکیم اگر یہ میرا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا, رسول کا دشمن ہوتا چھوڑ دیتا, یہ ہے علی کا دشمن. گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. اور آج کی تقریر میری قبلہ یہاں پر آن کے ختم ہوتی ہے. کیا ہے میں کوئی کنٹراورشل گفتگو کا میں عادی نہیں, وہی جو مسلمانوں نے متفق علیہ لکھا. گھبرا تو نہیں ہے. میں نے کہا میرے دوستو تم نے ہادی کب سمجھ میں آتا, تم نے پہلے محمد کو نہیں پہچانا. ارے پہلا رسول تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. جب تمہیں ہادی سمجھ میں, جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا. اور جب تمہیں پہلا امام سمجھ میں نہ آیا تو تمہیں 12واں کیسے سمجھ میں آئے گا. تم نے غلطی, تو ہم نے یہ ذکر کرتے کیوں ہے. علی کی عزت کی قسم قبلہ کھا کر کہہ رہا ہوں میرے سنی شیعہ بھائی قبلہ, عجیب جملہ ہے یہ ہے نا کہ رسول نے حسن اور حسین کو کاندھوں پر بٹھایا اور ایک بڑا بزرگ صحابی جس کے مقام کا کوئی نہیں, اس نے شہزادوں کو کہا نعم المرکب, اے شہزادو سواری کتنی حسین ہے. زبان سے بات کرو, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں بڑا جملہ. نعم المرکب, اے شہزادو سواری کتنی حسین ہے. سواری کی تعریف کی ہے تو غلط تو نہیں کہا. رسول سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے کیا؟ صحیح کہا نا صحابی نے, صحیح کہا نا نعم المرکب. اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے, بس یہ کہنا تھا یا نبوت کے تیور بدلے. کیا کہا, کیا کہا؟ سمجھ جاتا. اگر مسلمان سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ عبداللہ لیکن یہ ہے ہی نہیں, میں مذہب چھوڑ دوں. صحیح ہے نا یار, سب صحیح کہا ہے نا, نبوت کے تیور بدلے. کیا کہا فلاں, کیا کہا, کیا کہا؟ کہا میں نے کہا شہزادہ تمہاری سواری کتنی حسین ہے. کیا فرمایا؟ صرف تم نے میری تعریف کی, یہ نبوت کے تیور کیوں بدلے؟ کیا مانے, کیا مانے, کیا مانے؟ آج رسول نے صحابہ کرام کو سمجھا کر پوری امت کو اطلاع دی کہ جو صرف میری تعریف کرے, جو صرف میری تعریف کرے اور میرے اہل بیت کی تعریف نہ کرے وہ مجھے تعریف پسند نہیں ہے. وہ مجھے تعریف پسند نہیں ہے. زبان سے بات کر, میں تم سے بات کر رہا تھا. وہ مجھے اپنی تعریف پسند نہیں, مجھے اپنی تعریف پسند نہیں, چاہے میرا صحابی کیوں نہ ہو. وہ مجھے اپنی تعریف پسند نہیں ہے جس تعریف میں میرے اہل بیت کی تعریف نہ ہو. رسول نے تمہیں بار بار سمجھایا لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہاں زاداران حسین, ہم مجلسے کروا کر, پڑھ کر, نعرے لگا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل محمد سے ہے, ہمارا تعلق ان کے غیروں سے نہیں ہے. ہاں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں اسلام مفت میں مل گیا. نوجوانوں, جب تک
मसाइब न सुने इबादत मुकम्मिल नहीं होती। अली की इज्जत की कसम खा रहा हूँ। हाँ नौजवानों, इज्जत के साथ मसाइब पढ़ना चाहता हूँ, सही मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हमें इस्लाम मिल गया मुफ्त में। वो बतूल से पूछो जिसका भरा घर उजड़ गया। हाँ दादारान हुसैन कि बोला यही बात है ना, भी थक गए हो आप, कभी थकावट का एहसास न करना। सलाम हो उसी ज़ैनब पर जो 72 घंटे खड़ी रही। कि बोला अली की इज्जत की कसम खाकर सही रवायत पढ़ना चाहता हूं जिसमें जरे बराबर भी मुबालगा न हो। हमारे तमाम आइमा का मुत्तफक अलैह फरमान है कि हमारी दादी ज़ैनब की दादे हुसैन के नजदीक वो ही हैसियत थी जो दादी ज़हरा की हैसियत नाने रसूल के पास थी। कहा जब दादा हुसैन कुरान पढ़ता था और दादी ज़ैनब आती थी तो हुसैन कुरान को छोड़कर ज़ैनब का इस्तकबाल करता था। हाँ दादारान हुसैन माफ करना, दादी ज़ैनब का इतना इस्तकबाल करता था जिस तरह नाना रसूल हमारी दादी फातिमा का इस्तकबाल करता था। कहा जब भी दादी ज़ैनब आती थी हुसैन कुरान पढ़ता था तो कुरान को छोड़कर दादी ज़ैनब का इस्तकबाल करता था। हाँ दादारान हुसैन, 4 ऐसे मौके आए जहां बीबी ज़ैनब को न चादर का ख्याल रहा और न जूती का ख्याल रहा। पहली मर्तबा जब ज़हरा का जनाजा घर से निकला, जनाब ज़हरा 5 बरस की या 6 बरस की है मेरे दोस्तों, बीबी ज़ैनब 5 या 6 बरस की है। 4 मर्तबा बीबी ज़ैनब को चादर का होश न। पहली मर्तबा जब जनाब ज़हरा का घर से जनाजा बाहर निकला, 6 बरस की बीबी ज़ैनब है। रात ही कोई गली में नहीं था, लेकिन जब जनाब ज़ैनब को अली ने दरवाजे पर देखा ज़हरा की मौत भूल गया और कहा हसन बेटा पहले ज़ैनब को कहो मेरी जिंदगी में नंगे सर बाहर ना आए। दूसरी मर्तबा जब अली को ज़रब लगी, सादात हो गैर सादात हो, जब अली को ज़रब लगी मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जनाबे हसन और हुसैन बेटे जनाबे अब्बास लेके आ रहे हैं बाबा को, जख्मी को लेकर आ रहे हैं। या जब करीब आए घर के किसी के रोने की आवाज सुनी, जनाबे अली की आवाज, हसन बेटा ये कौन रो रहा है? कहा बाबा आपका गुलाम कंबर रो रहा है। बाबा आपका गुलाम कंबर रो रहा है। कंबर को बुलाया, कंबर इधर आओ, कंबर इधर आओ। मेरे मौला ने कहा कंबर क्यों रो रहे हो? कंबर आप भी न रो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कंबर आप ही न रो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कहा मौला क्यों? कहा दरवाजे पर मेरी बेटी ज़ैनब सुन रही है, मैं ये नहीं चाहता कि आपके रोने की आवाज मेरी बेटी ज़ैनब सुने। अरे सादा तो हमें मर न जाए, जो अली ये बर्दाश्त नहीं करता कि कंबर के रोने की आवाज ज़ैनब सुने। खुदा जाने जब अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई होगी, यजीद के दरबार में आई होगी, उस वक्त अली के दिल पर क्या गुजरी होगी। तीसरी मर्तबा अज़ादारान हुसैन 21 रमजान की सुबह आई और जनाब अली ने हर बच्चे को बुलाया, आखिर में बीबी ज़ैनब को बुलाया। जैसे ही बुलाया आंखों से आंसू आए। हसन ने फिर पूछा मौला आप तो हैदर करार हैं, रोते क्यों है? कहा हसन बेटा दिल में हसरत है, सारी जिंदगी मैंने अपनी बेटी का चलना नहीं देखा, मैंने अपनी बेटी का कद नहीं देखा। बेटा ज़ैनब आ जरा चल के तो दिखाओ, बेटा ज़ैनब आ जरा चल के तो दिखाओ। सादात हो गैर सादात हो, अली की इज्जत की कसम खा रहा हूँ। इधर बीबी ज़ैनब चली, एक कदम उठाकर या दूसरा कदम रखा या हुसैन रोता हुआ अंदर आया। बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता, बाबा मेरी बहन को चलना नहीं आता। अली ने रोकर कहा हुसैन ज़ैनब को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अरे नौजवानों, जो ज़ैनब घर में नहीं चल सकती, खुदा जाने वो 9 मील पैदल कैसे चली होगी। चौथी मर्तबा जब हुसैन घोड़े से गिरे, हाँ सुनो, सही मसाइब सुने, सही मसाइब सुनने से
آنکھوں میں آنسو آتا ہے. صحیح مصائب سننے سے قبلہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. قبلہ میں نے دیکھا، یہ دیکھا جب میرے مولا کی ظاہری حکومت آئی کوفے میں، عورتیں آتی تھی، آپ نے 12 عورتیں آتی تھی، درخواستیں دیتی تھی، مولا ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کریں گے. علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ کا قول ہے، ہمارے ائمہ کا قول ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھی جن کی درخواست علی نامنظور کرتے تھے اور کہتے تھے چلے جاؤ. جب کہتے تھے چلے جاؤ تو علی کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. عورتیں ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی مولا ہم نے کون سا قصور کیا ہے کہ ہماری درخواست منظور نہیں کرتے. علی رو کر کہتے تھے بی بی آپ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے. میں نے جملہ کر دیا ہے بی بی آپ کے بطن میں آپ حاملہ ہے، آپ کے بطن میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے بطن میں بیٹا ہو اور تمہارے سامنے میری بیٹی زینب ہے مرنے جا رہے. جو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ بیٹے والی حاملہ زینب کے سامنے جائے، اس علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب وہی بی بی زینب شام میں آئی ہوگی. ہاں داداران حسین ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں ساداتوں. قاضی بھائی 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرنے کی تمنا کی. قرآن شاہد ہے 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرنے کی تمنا کی. پہلا جناب یوسف، جب تہمت لگی تو دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتا. دوسری جناب مریم، جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی. اور تیسری بی بی زینب ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں آئی اور زیاد نے کہا کہ مختار کو لے کر آؤ، بس مختار کا نام تھا، یا دعا مانگی یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی، یا اللہ اچھا ہوتا میں مر جاتی. جناب فضا نے کہا آقا دادی جب بھائی مارا گیا تھا آپ نے دعا نہیں مانگی، جب چادر چھینی گئی آپ نے دعا نہیں مانگی. کہا اماں وہ غیروں کا معاملہ تھا، آج میرا بھائی مختار مجھے ننگے سر دیکھے گا، کیا کہے گا کہ علی کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں آ گئی ہے. ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین. میرے دوستو علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میرے دوستو جب جناب مختار آئے ابن زیاد کے دربار میں اور سلام نہ کیا تو کسی گستاخ نے کہا ہمارے امیر کا سلام کیوں نہیں کیا؟ رو کر کہا حسین ہوتا لاکھوں سلام کرتا. اب ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہا اگر یہاں حسین ملا دوں تو بس. مختار نے کرسیوں پر نظر ڈالی اور آخری کرسی پر نظر ڈال کر کہا میرا مولا یہاں نہیں ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرا مولا اکیلا نہیں آتا، جب بھی میرا مولا جاتا ہے تو دائیں عباس ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، بائیں قاسم ہوتا ہے اور نہ محمد ہوتے ہیں. یہاں نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ محمد ہے. اب قبلہ جو تاریخ میں جملے وہ نہیں کہوں گا، میں ڈرتا ہوں جناب سیدہ سے. وہ جس تشت میں حسین کا سر تھا وہ کپڑا ہٹایا اور کہا سر کو پہچانو. جب مختار نہ پہچان سکا ابن زیاد نے گستاخ کو کہا جاؤ اس سر کو دھو کر آؤ. ارے گستاخ اس کو کیا پتا کہ کس کے بال ہیں یہ کس کی زلفیں ہیں. آیا اور حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. جیسے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا یہ چلا یا ادھر سے جناب فضا کی آواز آئی گستاخ یہ سر مجھے دو. ساری زندگی اس کو میں نے نہلایا ہے، ساری زندگی اس کے زلفوں کو میں نے دھویا ہے. یہ آواز جانی پہچانی تھی. مختار نے سر کو تھوڑا ہلا کر کہا فضا یہاں کیسے آ گئی؟ فضا یہاں کیسے آ گئی؟ فضا کی آواز ہے منہ کو صرف کرو سامنے ننگے سر زینب کھڑی ہے، سامنے ننگے سر زینب کھڑی ہے. ہاں داداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں. ارے بہت سے زوار ہوں گے. وہ 2 ممبر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. ایک ممبر پر شام میں جناب سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، دوسرے ممبر پر جناب زینب نے خطبہ دیا ہے. جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے
وہ بالکل یزید کے گھر کے سامنے ہے اور قبلہ وہیں سے راستہ آتا ہے. ادھر بی بی زینب نے خطبہ پڑھا اور ہندا نے جو سنا دائی کو کہا یہ میرا مولا علی کہاں سے آ گیا, یہ میرا مولا علی کہاں سے آ گیا. کہا ہندا علی مولا نہیں, علی مولا کی بیٹی آئی ہے, مولا علی کی بیٹی آئی ہے. ہندا آئی پہچان نہ سکی. کہا بی بی کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہوں. مدینے میں کہاں رہتی ہو؟ محلے بنی ہاشم میں رہتی ہوں. محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو. رسول کا روزہ تم سے کتنا دور ہے؟ زینب نے رو کر کہا ہندا جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. جب کہا رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. کہا بی بی نام کیا ہے؟ کہا ہندا میرا نام زینب ہے. سادہ تھا جب زینب کا نام آیا ہندا نے کہا اگر تمہارا نام ہے زینب تو وطن مدینہ نہ بتاؤ, اگر وطن ہے وطن ہے مدینہ تو نام زینب نہ بتاؤ. کہا ہندا کیوں مدینے والی زینب پر ناراض ہو؟ کہا ناراض نہیں, مدینے والی زینب میرے مرشد علی کی بیٹی ہے, میرے مرشد حسین کی بہن ہے. بس یہ کہنا تھا. یہ جناب زینب نے بال ہٹائے. ہندا پہچانے کی کوشش کرو. جب ہندا نہ پہچانی بی بی زینب چلنے لگی. 2 قدم چلی, ہاں ماضی کا زمانہ یاد آیا. ہندا نے اپنی دائی کو نوکرانی کو کہا جاؤ گھر سے قرآن تو لے کر آؤ, جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ. کہا قرآن کو کیا کرو گی؟ کہا نوکرانی جب آ کر آزادی زینب کے پاس قرآن پڑھتی تھی تو قرآن میرے ہاتھوں سے اڑ کر زینب کا طواف کرتا تھا. کہیں میں لوٹو نہیں گئی, وہی تو زینب نہیں ہے. نوجوانوں قریب گھر تھا, نوکرانی دوڑی قرآن لے کر آئی. جیسے ہی قرآن آیا قرآن اڑا. بی بی زینب کا طواف شروع کیا. ادھر بی بی زینب کا طواف شروع کیا. ہندا نے سر سے چادر اتاری, پاؤں سے جوتی اتاری, قدموں پر گر پڑی. آقا آزادی اگر آپ زینب ہے تو عباس کہاں گیا, حسین کہاں گیا؟ اللہ لعنت اللہ. یا اللہ آج کی مجلس نظر و نیاز کا ثواب محمد علی محمد کے ہاتھوں, امام زمانہ کے ہاتھوں, آن و محمد کے والدین کے روح کی طرف منتقل کرتے ہیں. مرحومین کو